الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کی جو مشہور کتابیں ہیں، مشہور کتابیں مذہب حنفی کی جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ مذہب حنفی کی جو کتابیں ہیں عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح جو ہیں ابن عابدین رحمہ اللہ نے، انہوں نے یہ مذہب حنفی کی کتابیں دو تقسیم کی ہیں۔ ایک وہ کتابیں ہیں جس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، مذہب حنفی کی کتابیں لیکن غیر معتمد ہیں۔ ایک وہ کتابیں ہیں جو مذہب حنفی کی کتابیں لیکن اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے، معتمد ہیں۔ مثال کے طور پہ جس میں صحیح احادیث اور ضعیف احادیث ہوتی، ضعیف احادیث جمع کیے جاتے ہیں لیکن اس سے استدلال اور عمل اس پہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی ضعیف ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، مثال کے طور پہ وہ جن پہ اعتماد نہیں کیا جاتا وہ کتابیں القنیہ للزاہدی رحمہ اللہ، قنیہ، کتاب القنیہ۔ اسی طرح جو ہیں زاہدی کی کتاب السراج الوہاج شرح مختصر القدوری، مختصر القدوری کی شرح ہے ایک السراج الوہاج۔ اس پہ مذہب حنفی کے اقوال اس کتاب سے نہیں لیے جاتے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اگلی کتاب ہے الدر المختار حسکفی کی، للحسکفی، الدر المختار۔ اسی طرح جو ہیں شرح النقایہ، شرح النقایہ المسمى بھی جامع الرموز، جامع الرموز پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح شرح الکنز، کنز الدقائق کی شرح ہیں، اس پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یا تو یہ ہے کہ یہ علماء جنہوں نے نقل کیے یہ معتمد علماء نہیں ہیں، یعنی غث والسمین سب کچھ جمع کرتے ہیں، حاطب لیل ہیں، حاطب لیل، صحیح ہے؟ یا یہ علماء تو بڑے ہیں، علماء بڑے ہیں لیکن اس کتاب میں جو ہیں ہاں غث والسمین ہیں۔ قنیہ، السراج الوہاج۔ اس کے بعد معتمد کتابیں، معتمد کتابیں جو ہیں وہ ظاہر الروایہ، اس کے بعد جو ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا الکافی، اس کے بعد جو ہیں المبسوط، الحاکم الشہید کا نام ہے محمد ابن احمد المروزی، محمد ابن احمد المروزی الحاکم الشہید۔ اور سرخسی کا نام ہے محمد ابن ابی سہل السرخسی، محمد سرخسی۔ اچھا، یہ امام سرخسی جو ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ مبسوط جو ہیں انہوں نے جب مبسوط لکھی یہ جیل میں بند تھے اور 15 سال جیل میں رہے، اور جیل عبارت تھا ایک کنویں سے، کنویں میں ان کو بند کیا گیا تھا۔ طلبہ آتے تھے، اوپر بیٹھتے تھے اور متن پڑھتے تھے، نیچے سے یہ تشریح کرتے اور طلبہ اوپر پھر لکھتے تھے۔ 15 سال انہوں نے جیل میں گزارے، اور ان کی غلطی کیا تھی؟ غلطی صرف اور صرف یہ تھی، گناہ کبیرہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہاں انہوں نے فتویٰ دیا تھا، بادشاہ نے شادی کی لڑکی سے عدت پورے ہونے سے پہلے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ شادی صحیح نہیں ہے، تو بادشاہ نے کہا یہ فتویٰ بدل لو، تبدیل کرو، انہوں نے کہا نہیں،
تو ان کو جیل میں بند کر دیا گیا صرف اس ایک بات کی وجہ سے۔ تو یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہیں ہمارے بڑے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریل المجامع۔ تو یہ ہمارے علماء ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں پھر علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ علماء ہیں، انسان ہیں، اگر ان سے 2-3 غلطیاں بھی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی غلطیاں بیان نہیں کریں، ان سے ہم محبت کریں۔ اور آپ کو تو یاد ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لحوم العلماء مسمومہ من اکلها مات ومن شمها مرض۔ اچھا، مذہب حنفی کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہیں مختصر القدوری۔ مختصر القدوری یہ امام ابو الحسن احمد ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن حمدان القدوری کی کتاب ہے۔ احمد ابن محمد ابن احمد القدوری، انہوں نے جو ہیں مختصر القدوری میں ظاہر الروایہ میں جو راجح اقوال ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے۔ یہ جب علماء کہتے ہیں کہ قول راجح، دیکھیں میرے طرف متوجہ ہو، لکھنا چھوڑ دو، لکھنا نہیں ہے یہ بات سنو۔ علماء جب بھی کتاب لکھتے ہیں تو قول راجح پہ ہی کتاب لکھتے ہیں، راجح قول کے مطابق کتاب لکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ قول راجح کہتے کس کو ہیں؟ ہر کوئی کتاب لکھتا ہے قول راجح پہ، لیکن قول راجح کہتے کس کو ہیں؟ اس کے 3 معانی ہیں، 3 اعتبارات ہیں۔ کبھی کبھی بعض علماء قول راجح اس قول کو کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہو، کہتے ہیں یہ قول راجح ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، قول راجح ہیں یہ۔ تو کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہی اقوال ذکر کرتے ہیں، قول راجح۔ دوسرا اعتبار یہ ہے، قول راجح کس اعتبار سے راجح؟ جو حنفی علماء نے اس کو ترجیح دیا، باقی علماء نے، امام ابو حنیفہ کا تو قول نہیں ہے، متاخرین کا قول ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے، اکثر علماء کا یہ قول ہے۔ تو قول راجح باعتبار الاکثر، یعنی اکثر نے کہا تو اس لیے ہم نے اس کو راجح کہا۔ تیسرے اعتبار پہ قول راجح اس کتاب کو کہتے ہیں جو اقرب الی الدلیل ہو، کس کے نزدیک؟ مؤلف کے نزدیک، لکھنے والے کے نزدیک۔ ہاں، 3 اعتبارات ہیں قول راجح کے۔ نمبر 1 قول راجح جو امام ابو حنیفہ کا قول ہو، قول راجح یعنی جو اکثر علماء احناف کا قول ہو، لیکن متقدمین کا نہ متاخرین کا۔ یہ متقدمین اور متاخرین کا فرق آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب صرف اشارہ کریں۔ اس کے بعد قول راجح جو اقرب الی الدلیل ہو، لیکن کس کے ذہن کے مطابق؟ مصنف کے ذہن کے مطابق۔ انہوں نے بھی قول راجح جمع کیے ہیں وہاں سے، لیکن کون سے قول راجح؟ جو اقرب الی الدلیل ہے ان کے نزدیک۔ مختصر القدوری کی کئی شروحات ہیں، ان میں سے ایک اللباب، یہ جلال الدین الیزدی کی کتاب ہے۔ الیزدی، یزدی لکھ سکتے ہو یا لکھوں میں؟ الیزدی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں الترجیح والتصحیح علی القدوری، الترجیح والتصحیح علی القدوری، یہ کتاب جو ہیں یہ کتاب ابن قطلوبغا کی ہے، ابن قطلوبغا، قطلوبغا کی کتاب ہے، ابن قطلوبغا الحنفی۔ یہ لکھ لیا، یہ ہے، نظر آ رہا ہے یہ؟ اب نظر آ رہا ہے؟
اچھا ابن اطلوبغہ. اس کے بعد جو ہیں اگلی کتاب جو ہیں وہ ہم یہاں پہ دو کتابیں تھیں مشہور کتابیں، ایک الجامع الصغیر، دوسری کتاب القدوری. یہ قدوری امام مرغینانی رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ مرغینانی رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی الفرغانی. انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کتابوں کی، یہ کس کی کتاب ہیں؟ محمد بن الحسن کی، اور یہ احمد بن محمد کی کتاب. انہوں نے یہ کتابیں جو ہیں یہ دونوں کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب لکھی مختصر کر کے. نام کیا رکھا؟ کتاب کا نام رکھا بدایت المبتدی. بدایت المبتدی انہوں نے نام رکھا. بعد میں بدایت المبتدی کی ایک شرح لکھی انہوں نے، شرح کا نام رکھا کفایت المنتہی. یہ تقریباً 80 مجلدات میں تھی یہ کتاب، 80 مجلدات میں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ زیادہ بڑی کتاب ہے، لوگ مطالعہ نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا، اس کو مختصر کرنا ہے. تو پھر انہوں نے اس کتاب کو مختصر کیا، کفایت المنتہی کو. نام رکھا اس کتاب کا الہدایہ شرح البدایہ فی شرح البدایہ، بدایت المبتدی کی شرح. یہ جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں 5ویں کلاس میں ہدایہ. اچھا اس کے بعد جو ہیں ایک عالم تھے، ان کا نام ہے محمود ابن احمد ابن عبید اللہ ابن ابراہیم المحبوبی، جن کو کہا جاتا ہے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ نے اس کتاب کو مختصر کیا، کس کے لیے؟ اپنے پوتے کے لیے. ہاں، صدر الشریعہ جو ہے اس کا پوتا ہے. پوتا طالب علم تھے، پڑھتے تھے، پوتے کو کہا کہ چل پتر آپ کے لیے ایک کتاب لکھوں. ہدایہ مختصر کر کے اپنے پوتے کو دی کہ بیٹا یہ یاد کرو. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا وقایت الروایہ. وقایت الروایہ، وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ، فی مسائل الہدایہ، وقایت الروایہ فی مسائل الہدایہ. یہ کس نے لکھی؟ تاج الشریعہ نے. کس کے لیے؟ اپنے پوتے کے لیے. اچھا، لیکن کمالی دادا تھے لیکن پوتا بھی کمالی تھے. پوتے نے کیا کیا؟ اس کتاب کے لیے 2 کام کیے اس نے. ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کی شرح لکھی. شرح کا نام ہے شرح الوقایہ، جو تیسری کلاس میں پڑھتے دیوبندیوں کے مدارس میں. پڑھی آپ نے یہ کتاب؟ میں نے پڑھی ہے. نہیں پڑھی آپ نے؟ کنز کے بعد کون سی کتاب پڑھی آپ نے؟ اس کے بعد قدوری پڑھی. قدوری پہلے پڑھی، کنز بعد میں. کنز کے بعد پھر وہ آ گئے ہیں آپ یا ادھر ہی تھے؟ اچھا، بعد میں اگلی کلاس میں. کنز کون سی کلاس میں پڑھی آپ نے؟ تیسری کلاس میں. پھر چوتھی کلاس میں یہ پڑھتے. ہم جب پڑھتے تھے یہ تیسری کلاس میں پڑھتے تھے شرح الوقایہ. شرح الوقایہ تیسری کلاس میں، پھر یہ ہدایہ چوتھی کلاس میں. یہ انہوں نے وقایہ کی شرح لکھی. ایک کام انہوں نے یہ کیا، کس نے؟ صدر الشریعہ نے. ایک اور کام کیا انہوں نے النقایہ، اس کو مختصر کیا. وقایہ کو جو دادا جی نے کتاب لکھی تھی اس کی شرح لکھی ایک، اور ایک اختصار. مختصر کر کے النقایہ، مختصر الوقایہ. 2 کام کیے اس نے، صدر الشریعہ نے. اچھا، بعد میں شرح الوقایہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد جو ہیں عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے
اس کی شرح لکھی، اس پہ یعنی حاشیہ چڑھایا، آپ یہ کہیں حاشیہ، نام کیا رکھا؟ عمدۃ الرعایہ فی حل شرح الوقایہ۔ یہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ دادا جی نے یہ کتاب لکھی، پوتے نے اس کتاب کی شرح لکھی، یہ کتاب عبد الحی لکھنوی نے اس شرح کے لیے حاشیہ لکھی، یا شرح لکھی یا حاشیہ کہیں، لیکن حاشیہ کے برابر ہیں، یہ نام تو شرح کا ہے۔ اچھا یہ شرح لکھی۔ اچھا اب ان کی دوسری کتاب ہے النقایہ۔ نقایہ پہ کیا کام ہوا؟ ہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں اچھا اس کے کئی شروحات لکھے گئے نقایہ کے، لیکن ان شروحات میں سے ایک شرح جو ہے مشہور وہ ہیں کمال الدرایہ فی شرح النقایہ، کمال الدرایہ فی شرح النقایہ، یہ اس کی شرح ہیں، نقایہ کی شرح ہیں اس اختصار کی، اور یہ نقایہ جو ہیں یہ اس وقایہ کی اختصار ہیں، مختصر ہیں، صحیح ہے؟ اچھا یہ کتاب کس کی ہے؟ نہیں یہ کمال الدرایہ، یہ کتاب تقی الدین احمد بن محمد الشمنی لکھ سکتے ہیں؟ الشمنی احمد بن محمد الشمنی۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے، کافی ہے یا لکھنا ہے؟ ہاں کافی ہے۔ اچھا آگے پھر ایک اور مشہور کتاب، ابھی تک ہم نے کتنی کتابیں لی مذہب حنفی کی؟ کافی کتابیں نہیں لی، 2-3 کتابیں لی ہم نے۔ ابھی تک ہم نے مختصر القدوری، ظاہر الروایہ، مختصر القدوری، اور کافی تو اختصار ہیں، مبسوط شرح ہیں۔ بدایت المبتدی ہم نے لی 3 کتابیں، ہدایت و بدایت المبتدی کی شرح ہیں، اور یہ اختصارات ہیں، شروحات ہیں وغیرہ، یعنی ہم نے ابھی تک 2 کتابیں لی۔ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ لی، ٹائم کیا ہوا؟ چلو بتاؤ۔ اچھا 4 منٹ رہتے ہیں، صحیح ہے، وہ 4 منٹ مکمل کریں گے۔ اب ایک اور کتاب ہے مذہب حنفی کی مشہور کتاب، جس کو کہا جاتا ہے کنز الدقائق۔ کنز الدقائق یہ کتاب ہے، کنز الدقائق ابو البرکات کی کتاب ہے کنز الدقائق، مشہور کتاب ہے۔ ابو البرکات النصفی، عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی۔ اچھا اس کی شروحات کافی سارے لکھی گئیں، آپ صرف ایک شرح لے لیں، وہ کیا ہے؟ تبیین الحقائق اچھا اس کتاب کا نام ہے، دیکھیں آپ، کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق لما فيه من تبیین مکتنز یا مکتنز من الدقائق وزیادہ ما يحتاج الیہ من اللواحق۔ اور مشہور ہے یہ کتاب کس پہ؟ صرف تبیین الحقائق پہ، تبیین الحقائق۔ اچھا یہ کتاب کس نے لکھی؟ ہاں یہ اس کی شرح ہے، امام
زیلعی رحمہ اللہ نے، زیلعی کو تو آپ جانتے ہیں، ان کی ایک اور مشہور کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نصب الرایہ۔ نصب الرایہ نہیں پڑھنا، نصب الرایہ، نصب الرایہ لکھ سکتے ہیں یا لکھوں؟ ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہیں اس کے ایک دو شروحات ہیں، وہ بھی لے لو مختصر۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک ہے کیا تبیین الحقائق، یہ کنز الدقائق کی شرح ہے۔ کنز الدقائق کی ایک اور شرح ہے جس کا نام ہے البحر، ہاں آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، البحر، البحر الرائق، البحر الرائق۔ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے النہر الفائق۔ اچھا اچھا، البحر الرائق جو ہے یہ زین العابدین ابن نجیم نے لکھی، زین العابدین ابن نجیم الحنفی۔ ایک طرفہ سنو یہاں پہ، طرفہ، احمد عبد الرحمن دیکھیں ادھر، ایک طرفہ، یہ جو ہیں یہ بڑے بھائی نے لکھی یہ کتاب، اور بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ چھوٹے بھائی نے کتاب لکھی، بحر اس کا نام رکھا، بحر یعنی سمندر۔ انہوں نے جو ہیں اس سے تھوڑا سا چھوٹا نام رکھا، عمر میں بھی چھوٹے تھے، علم میں بھی چھوٹے تھے، تو کتاب بھی انہوں نے اس سے چھوٹی لکھی، کیا نام رکھا؟ النہر الفائق۔ لوگ کہتے ہیں، آپ نے یہ مقولہ سنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سمندر میں وہ نہر میں جو مچھلیاں ملتی ہیں وہ سمندر میں نہیں مل سکتی، مقولہ اردو میں۔ یہ اصلاً عربی سے ماخوذ ہیں۔ مقولہ یہ ہے کہ قد یوجد فی النہر ما لا یوجد فی البحر، نہر میں کبھی کبھی وہ چیز ملتی ہے جو بحر میں نہیں ملتی۔ اصل میں اس عبارت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سمندر میں کبھی کبھی آپ کو ایک مچھلی نہیں ملتی لیکن نہر میں مل جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے بحر الرائق میں آپ کو بعض اوقات ایک مسئلہ نہ ملے تو وہ مسئلہ آپ کو نہر الفائق میں مل سکتا ہے۔ قد لا یوجد فی البحر ما یوجد فی النہر، بحر میں کبھی کبھی ایک مسئلہ نہیں ملتا لیکن نہر میں مل جاتا ہے۔ تو جب کہا جائے کہ قد یوجد فی النہر ما لا یوجد فی البحر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابتداءً اولی مطلب اس کا کیا ہے؟ مچھلی والا نہیں، یہ ہے کہ بحر الرائق میں آپ کو جو چیز نہیں ملے تو نہر الفائق میں مل سکتی ہے آپ کو۔ کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے بھائی نے تو کتاب لکھی تو آپ کتاب کس لیے لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے کون سا سمندر نام رکھا ہے، میں نے تو نہر رکھا، اور کبھی کبھی ایک مچھلی سمندر میں نہیں مل سکتی، نہر میں مل جاتی ہے وہ، تو یہ میری کتاب بھی نہر ہے، النہر الفائق۔ اور ان کو زین الدین کہا جاتا ہے، اور ان کو سراج الدین ابن نجیم، اور یہ زین الدین ابن نجیم، زین العابدین، یہ بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں ایک آخری کتاب لے لیں مذہب حنفی کی، ایک کتاب ہے ملتقى الابحر، لکھوں ملتقى الابحر للامام الحلبی، ابراہیم بن محمد الحلبی، ملتقى الابحر۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک کمال کیا، کمالی کتاب ہے یہ۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس کتاب میں انہوں نے 4 کتابوں کو جمع کیا۔ کون کون سی کتابیں؟ القدوری، قدوری کو، اور ساتھ المختار کو، اور ساتھ الکنز کو، اور ساتھ الوقایہ۔ ان 4 کتابوں کو جمع کر کے ان 4 کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ انہوں نے لکھا کس میں؟ ملتقى الابحر میں۔ 4 کتابوں کو جمع کیا۔ یہ 4 کتابیں جو ہیں متون اربعہ، یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے، متون ثلاثہ، متون اربعہ۔ اچھا،
پھر اس پہ جو ہیں اس کی ایک عالم آئے، انہوں نے اس ملتقى الابحر کی شرح لکھی، ملتقى الابحر کی شرح، نام رکھا الدر المنتقى فی شرح نام اس کا کیا تھا؟ فی شرح الملتقى، فی شرح الملتقى، الدر المنتقى فی شرح الملتقى، ملتقى کی شرح، یہ حصکفی رحمہ اللہ نے، الدر المنتقى، یہ لے منتقى. اچھا اس کے بعد جو ہیں ایک اور شرح ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، وہ کیا ہیں؟ مجمع، یہ حصکفی کی کتابیں، مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، ملتقى الابحر. اچھا یہ مجمع الانہر. اسی طرح جو ہیں ایک آخری کتاب ایک لے لیں، ایک واقعہ بھی سنیں اس میں. اچھا میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو آخری بتاؤں، لیکن ذہن میں ایک اور کتاب آتی ہے، یہ ذہن میں آ گئی، یہ سنو. ایک استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء. یہ کس نے لکھی؟ ملک العلماء نے. ان کا نام کیا ہے ملک العلماء کا؟ نہیں، استاد کا نام ہے علاء الدین السمرقندی، علاء الدین السمرقندی. یہ کتاب ہے سمرقندی کی، یہ کتاب ہے للسمرقندی، سمرقندی کی کتاب ہے تحفۃ الفقہاء. انہوں نے جب کتاب لکھی فقہاء کے لیے، شیراز، اب ایک میٹھی بات آ رہی ہے، انہوں نے کتاب لکھی یہ فقہاء کے لیے تحفۃ الفقہاء. پھر کیا ہوا؟ ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی. شاگرد نے اس کتاب کی شرح لکھی. شرح کا نام رکھا بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. کاسانی نے اس استاد کی کتاب کو لے کے اس کی شرح لکھی. استاد کی کتاب کا نام ہے تحفۃ الفقہاء، انہوں نے تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی. کیا نام رکھا؟ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. استاد نے جب یہ کتاب دیکھی تو استاد کو یہ کتاب بہت پسند آئی. جب پسند آئی تو کہا چل پتر، استاد کی ایک بیٹی تھی، بیٹی سے شادی کروائی. تو پھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرح تحفتہ وتزوج ابنتہ، شرح تحفتہ فتزوج ابنتہ. تو اس کے تحفہ کی شرح لکھی اور بیٹی سے شادی کی. صحیح ہے؟ کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی اشکال؟ اچھا ہاں سوال کرو. صاد کے ساتھ ہیں. حصکفی کا نام اس طرح لکھنا ہے، الحصکفی، الحصکفی. الدر المنثور والے، ہاں شیخی زادہ، شیخی زادہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے مذہب حنفی میں مشہور کتاب، جس کا نام ہے تنویر الابصار. یہ تنویر الابصار شمس الدین التمرتاشی کی ہے. التمرتاشی یا التمرتاشی، التمرتاشی یا التمرتاشی.
التمرتاشی رحمہ اللہ. اس کے بعد ایک اور عالم آئے الحصکفی، علاء الدین الحصکفی. انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی. کتاب کا نام رکھا انہوں نے عبد الرحمن، کتاب کا کیا نام رکھا؟ الدر المختار. الدر المختار کس کی؟ الحصکفی، علاء الدین الحصکفی. اس کے بعد ایک اور عالم آئے اور اس کتاب پہ حاشیہ چڑھائی. انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، کیا نام رکھا؟ نہیں رد المحتار على تنویر الابصار. رد المحتار على الدر المختار على تنویر الابصار، یہ کتاب انہوں نے لکھی. ان کا نام کیا ہے؟ ابن عابدین. ابن عابدین رحمہ اللہ کو خاتمۃ المحققین کہا جاتا ہے. کیا؟ خاتمۃ المحققین. اور اس کتاب کو یہ رد المحتار جو ہے، یہ رد المحتار کتاب، اس کا دوسرا نام ہے حاشیۃ ابن عابدین. حاشیۃ ابن عابدین بھی کہا جاتا ہے. اور میں جو آپ کو اشعار پڑھاتا ہوتا ہوں، وکتب ظاہر روایہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اس کتاب سے لے کے آتا ہوں، یہ ساری اس کتاب میں ہیں وغیرہ وغیرہ اشعار جو ہیں. اچھا، آج بھی ہم نے کچھ پڑھنے انشاءاللہ، وہ بھی اسی کتاب کے ہیں. اچھا، اگلی بات یہ ہے، اس کتاب کو خاتمۃ التحقیق کہا جاتا ہے. خاتمۃ التحقیق. لیکن اس سے جو آگی کتاب ہے یہ الدر المختار، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں یا آج ہم نے پڑھا شروع میں کہ یہ الدر المختار جو ہے یہ ان کتابوں میں سے جس پہ مذہب حنفی میں اعتماد نہیں کیا جاتا، معتمد کتاب نہیں ہے. کیونکہ کتابیں جو ہیں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اور کس نے؟ ابن عابدین نے تقسیم کیے یہ کہ یہ معتمد کتابیں ہیں اور یہ غیر معتمد ہیں. ان غیر معتمد کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے. لیکن اس کی جو شرح ہے یا حاشیہ آپ کہیں، یہ کتاب معتمد ہے. اچھا، رد المحتار. یہ مذہب حنفی کی مشہور کتابیں ہیں مذہب حنفی کی. اچھا، خاتمۃ المحققین، خاتمۃ التحقیقات، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تنویر الابصار، نظروں کو منور کرنا یہ کتاب ہے. تنویر الابصار، نظروں کے لیے تنویر، منور کرنے والا. اچھا، پھر یہ رد الدر المختار. الدر المختار یعنی چنی ہوئی موتیاں. یہ تنویر الابصار سے موتیاں انہوں نے چنی، اختیار کی. پھر انہوں نے کیا رد المحتار علی الدر المختار، یعنی در المختار میں انسان حیران ہوتا ہے کہ میں کون سی موتی کو لے لوں اور کس موتی کو چھوڑ دوں. یہ کہتے ہیں حیران انسان کو لوٹانا بہتر موتیوں کی طرف، اچھی موتیوں کی طرف. اچھا، یہ مذہب حنفی کی مشہور کتابیں تھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.